تک کا سفر آسان لگتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ کو جانچ کر رہا ہوں. ابھی انشاءاللہ بہت قیمتی سب باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے. کثرت سے درود و سلام کا ذکر کریں. کیوں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے ان کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. نہیں جانتے ہیں. آپ کیا جانتے ہیں؟ زمین کس کا مارنا ہے. آپ کیا جانتے ہیں؟ کسے کھڈے میں گرانا ہے. آپ کیا جانتے ہیں؟ بھائی کو کیسے لڑانا ہے. آپ کیا جانتے ہیں؟ موبائل میں پب جی اور فری فائر کیسے چلانا ہے. آپ کیا جانتے ہیں؟ ماں باپ کو گالیاں کیسے دینا ہے. آپ کیا جانتے ہیں؟ علماء کو کیسے ستانا ہے. آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن کی کیسے تاج پر سجا کر رکھنا ہے. ارے نادانو، تم نے ان کا مقام جانا نہیں ہے، تم نے انہیں پہچانا نہیں ہے. آؤ میں تمہیں پہلے علماء ربانیین کا مقام بتاؤں. یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ مسجد کے امام بیٹھے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے ان کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے ان کی عزت کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے ان کا وقار کیا ہے؟ تم یہی سوچتے ہو ہم کھانا دیتے ہیں حکومت میری ہے، ہم تنخواہ دیتے ہیں حکومت میری ہے، ہم قومیں رکھتے ہیں حکومت میری ہے. نادانو، تم جہنم کے گڈھے میں گرتے چلے جا رہے ہو. تم جہنم کے گڈھے میں جھوٹے چلے جا رہے ہو. آؤ علماء کا مقام سمجھو. اللہ کی نبی فرماتے ہیں من جالس عالما فکأنما جالسنی، من صافح عالما فکأنما صافحنی، من ذاکر عالما فکأنما زارنی. پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں العلماء من امتی کانبیاء بنی اسرائیل. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری امت کے علماء ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ میری امت کے علماء ہیں، ان سے مصافحہ کرنا مصطفیٰ سے مصافحہ کرنا ہے. یہ میری امت کے علماء ہیں، ان کے چہرے کو دیکھنا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے. پھر نبی فرماتے ہیں العلماء من امتی کانبیاء بنی اسرائیل. یہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت، علماء سنت. حسین صاحبہ جی بالکل بالکل آپ کی خواہش کو میں پوری کروں گا. آپ جو کہہ دیں گے میں وہ بول رہے ہیں. بزرگوں کی عطا بول رہی ہے، یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. ضرور کوئی کی ان کی سرزمین پر اللہ والے لیتے ہوں گے. یہ آج ان کا کرم بول رہا ہے، آج ان کی عنایت بول رہی ہے، آج ان کا فیضان بول رہا ہے. آج کی سرزمین پر دیکھو کیسا کرم ہوا. میں اسے جانتا نہیں ہوں، کیسا کرم ہوا میں اسے پہچانتا نہیں ہوں. میں نے آیت بھی پڑھی ہے تو اس کا تعلق بھی اولیاء اللہ سے ہے، اور اس نے جو فرمائش کی ہے اس کا تعلق بھی اولیاء اللہ سے. تو آؤ آج علماء کے مقام کو پہچانو. علماء تمہارے دین کے قائد ہیں. یہ علماء تمہارے دین کے قائد ہیں. تم کھانا دے کر احسان نہیں کر رہے ہو، تم تنخواہ دے کر احسان نہیں کر رہے ہو، تم پیسہ دے کر احسان نہیں کر رہے ہو، تم چندہ دے کر احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ آخرت سنوار رہے ہو. اس لیے اذا کان یوم القیامت کن نبیہم و خطیبہم و امامہم. جب قیامت قائم ہوگی امام مقتدیوں کے ساتھ بلایا جائے گا. جب آپ کے امام وہاں بلائے جائیں گے تو یہ آگے آگے جائے گا، آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے. آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے تو پتہ کیا چلا؟ جو یہاں پیچھے پیچھے ہے مرنے کے بعد وہاں بھی پیچھے پیچھے. زندہ
حضرات آپ ان کے مقام کو پہچانے، ان کی بات کو مانے. یہ ہمارے نوجوان نہیں مانتے ہیں بات، اس لیے تو یہ حشر ہے نا. آج علماء کی بات کو نہیں مانتے. آپ یہی سوچتے ہیں ہم نے کھانا دے دیا، چندہ دے دیا، پیسہ دے دیا، مہینہ دے دیا، میرا حق ادا ہو گیا. ارے نادانو، یہ تو ان کا کرم ہے، یہ تو ان کی مہربانی ہے، یہ تو ان کی عنایت ہے. اپنے بچے کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر، اپنے معاشرے کو چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اپنے سماج کو چھوڑ کر 2-4-5 ہزار کے اندر تمہارے گاؤں میں دنوں رات تمہاری اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے. فجر میں جاتا ہے تمہارے لیے دعا کرتا ہے، ظہر میں جاتا ہے تمہارے لیے دعا کرتا ہے، عصر میں جاتا ہے تمہارے لیے دعا کرتا ہے، مغرب میں جاتا ہے تمہارے لیے دعا کرتا ہے، عشاء میں جاتا ہے تمہارے لیے دعا کرتا ہے. پتہ کیا چلا؟ یہ علماء ایسے ہیں کہ ہما وقت آپ کی فکر ہوتی ہے کہ یہ جو بہکے ہوئے ہیں یہ صراط مستقیم پر آ جائے، یہ جو پھٹکے ہوئے ہیں ان کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکنے لگے. آپ جان لیں جب آپ اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکانے لگیں گے تو آپ کا قبر بھی روشن ہوگا، آپ کا آخرت بھی روشن ہوگا. علماء زمین کے چراغ ہیں. میں نے اپنی تقریر شروع نہیں کیا ہے، میں آپ کو جانچ رہا ہوں. آپ اب تک ٹھنڈے ہیں، میری گرمی کا یہ عالم